السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلدوانی ہندسے میں اپنے کو کھونے والے ابھی کرفیو کے کڑے پہرے میں قید ہیں۔ ان کی موت کن حالت میں ہوئی یہ سچ ابھی باہر آنا باقی ہے۔ ہلدوانی ہندسے میں اپنے داماد اور نواسے کو گنوانے والی ممتاز بیگم کی درد بھری اگر کہانی آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں بھر جائیں گی۔ ہلدوانی میں بندھول پورا تھانے سے قریب 700 میٹر کی دوری پر غفور بستی ہے۔ اسی بستی میں چودھریہ روڈ پر ممتاز بیگم رہتی ہے۔ یہ علاقہ مالک کے باغیچے سے جہاں ہنسا کی شروعات ہوئی وہاں سے قریب 1 کلومیٹر دور ہے۔ ممتاز بیگم نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے گھر کے سامنے رہنے والے محمد زاہد کے ساتھ کیا تھا۔ وہیں زاہد کی موت 8 فروری کی ہلدوانی میں بھڑکی ہنسا میں گولی لگنے سے ہوئی ہے۔ اس کے 18 سال کے بیٹے انس کو بھی اسی ہنسا میں گولی لگی تھی، اس کی بھی موت ہو گئی ہے۔ ہنسا میں کل 5 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ان میں سے 2 ممتاز بیگم کے پریوار سے تھے۔ ممتاز بھی کرفیو میں قید ہے۔ ممتاز بیگم بتاتی ہیں کہ ہنسا میں پتا کے زخمی ہونے کی خبر پا کر میرے داماد کا بڑا بیٹا امن بھی دوڑ کر موقع پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ پڑوس کا ڈرائیور عادل بھی تھا۔ وہ موقع پر پہنچے تو پولیس گولی لگنے سے بے سدھ پڑے زاہد پر لاٹھیاں برسا رہی تھی۔ پتا کو بچانے کے لیے امن اور وہ ڈرائیور عادل ان کے اوپر لیٹ گئے۔ کچھ لاٹھیاں کھائی لیکن جب پولیس کی مار برداشت نہیں ہوئی تو زاہد کو وہیں چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ممتاز بیگم بتاتی ہیں کہ قریب آدھے گھنٹے کے بعد لاٹھی چارج تھما تو پریوار کے لوگ زاہد اور اس کے بیٹے انس کی کھوج میں نکلے۔ دونوں کی لاشیں الگ الگ گلیوں میں پڑی ملی۔ انس کو پرائیویٹ پارٹ میں گولی لگی تھی، اس کی سانس تھوڑی چل رہی تھی۔ انس کے آخری شبد تھے ماما مجھے بچا لو۔ وہ اسے کندھے پر ہی ڈال کر کرشنا ہاسپٹل تک لے کر گئے لیکن ڈاکٹر نے اسے پہنچتے ہی مردہ قرار دیا۔ زاہد کو بھی ہم کرشنا ہاسپٹل لے کے گئے تھے، انہیں بھی ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا کہ مر چکے ہیں۔ ممتاز بیگم کہتی ہیں کہ ہم نے ہی پولیس کو دونوں کی موت کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے پوسٹ مارٹم کرایا۔ شروع میں پولیس پوسٹ مارٹم بھی کرانا نہیں چاہتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ہم نے لاشیں دینے کو کہا تو پولیس نے منع کر دیا۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس پر ہی پریوار کے 5 لوگوں کو بلا کر جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پولیس وہیں سے دونوں لاشوں کو اپنی گاڑی میں ڈال کر قبرستان لے گئی اور دونوں کو دفن کرا دیا۔ ہم آخری بار ان کی صورت تک نہیں دیکھ سکے۔ دفن کے وقت میرے باقی 2 داماد، زاہد کا بڑا بیٹا اور زاہد کے ایک بہنوئی سمیت کل 5 لوگوں کو قبرستان میں رہنے کی پرمیشن دی گئی تھی۔